دعا کرتا ہے مولانا صحیح صاحب فوری طور دفتر خالی کرے 11 بجے نوٹیفکیشن کارڈ اور لے کر دیں پھر علمی صاحب یہ یقیناً جشن کی ابھی ابتدا ہے اس فیصلے کے حوالے سے جو آج سامنے آیا ہے۔ عمران خان جدوجہد پچھلے اپریل سے ان کی حکومت کے انخلاء کے بعد سے، اقتدار سے رخصتی کے بعد سے آج اس کی ایک بہت امپورٹنٹ فیصلے کی گھڑی اور سیاست نے بڑی کروٹ لی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو جو معاملات ہوئے تھے فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پرویز الہی، چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے امیدوار پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور فوری طور پہ ہوں گے۔ آئندہ 2 گھنٹے میں ان کو حلف اٹھانا ہے، اور یقینی طور پہ اس بات کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے احاطہ کیا۔ اس بات کا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ادراک تھا کہ ان معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور ان معاملات میں تساہل ہو سکتا ہے، ان معاملات کو طول دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ یہ حلف 11:30 بجے تک ہو جانا چاہیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب یقینی بنائیں کہ حلف برداری کی تقریب 11:30 بجے تک ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنا معاف کیجیے گا پاکستان مسلم لیگ نون کا وہاں پہ گورنر ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اس میں رکاوٹ آئے، اور اسی کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا احساس کیا اور یہ کہا کہ اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو آج شب ہی صدر پاکستان جناب عارف علوی چودھری پرویز الہی سے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں۔ گویا آج نصف شب کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت پنجاب سے کے پی تک پھیل جائے گی۔ ان کا اقتدار اب لاہور سے پشاور تک ہوگا۔ اس طرح سے پاکستان کے آدھے سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں واپس آ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی کروٹ ہے، یہ بہت بڑا اس وقت کے لحاظ سے پیش رفت ہے، کیونکہ جب 7 اپریل کو عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے 3 دن بعد ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد سے پاکستان مسلم لیگ نون سمیت 11 جماعتوں کے اتحاد نے اقتدار سنبھالا۔ اسی دوران پھر پنجاب میں کسی نہ کسی انداز سے پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور یہاں پہ پچھلے 3 مہینے سے مختلف انداز سے حمزہ شہباز کی حکومت چل رہی تھی۔ گویا کہ وہ ابہام، وہ تمام صورتحال وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور اب عمران خان کی حکومت کے پی سے لے کے پنجاب تک قائم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو فیصلہ دیا وہ چوں چرا سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس فیصلے سے قبل حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اس کارروائی کی سماعت کے دوران ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، کارروائی کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اس سماعت کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، اور اسی دوران یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اور ابھی یہ فیصلے کی گھڑی نہیں آئی تھی۔ حکومتی اتحاد کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے سپریم کورٹ کے خلاف لگ رہا تھا کہ باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا گیا ہے۔ آج لگا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سپریم کورٹ اس پورے ماحول سے مروب ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس پورے ماحول سے سپریم کورٹ آف پاکستان کسی صورت سے اس بات کو رد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جس کے تحت 186 ووٹ لینے والے چودھری پرویز الہی کو ناکام اور 179 ووٹس لینے والے حمزہ شہباز کو کامیاب قرار دے دیا گیا تھا، وہ کسی صورت سے قانونی، اخلاقی اور کسی جمہوری لحاظ سے وہ صحیح نہیں تھی۔ یہی بات پاکستان کے تمام چوٹی کے وکلاء کہتے رہے تھے کہ یہ رولنگ یہ 100% غیر قانونی ہے، اور اس کے بعد جو مطالبہ تھا حکومتی اتحاد کا کہ فل کوڈ بنایا جائے، یہ بینچ اس کی سماعت نہ کرے، فل کوڈ ٹیکنیکلی ایڈمنسٹریٹولی پاسبل ہی نہیں تھا، وہ مطالبہ ہی قابل عمل نہیں تھا۔
کیس بہت کمزور تھا، بلکہ ڈپٹی اسپیکر کا کیس کچھ تھا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کا فیصلہ دو ٹوک ہے، اس میں کسی قسم کی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کی سیاست کا اور اس وقت اقتدار کے ڈائنامکس کا تختہ الٹ گیا ہے، اور کسی بھی صورت میں اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومتی اتحاد یا 11 جماعتی حکومت اتحاد کی حکومت اس دن تک ہی یقینی طور پہ اب برقرار رہے گی جب تک عمران خان چاہیں گے، کیونکہ اب عمران خان کے ہاتھ میں گیم ہے اور وہ ان کا فیصلہ ہے کہ کب ملک میں الیکشن ہونے چاہیے۔ بہرحال اس وقت پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ سیاست پہ کسی صورت سے ٹھہراؤ آئے، اس جو افراتفری کی یہ جنگ و جدل، سیاسی جنگ و جدل کی جو کیفیت ہے، یہ کسی صورت سے ٹھہرے، پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معاشی جو اس وقت کیفیت ہے اس کو نکالا جائے اور یہ سیاسی تلاطم کو بند کیا جائے، کسی صورت سے غیر سیاسی ماحول بنے جس پہ معیشت بحال ہو، پاکستان کا IMF پروگرام بحال ہو، پاکستان اپنی معاشی پٹری پہ آگے بڑھے۔ اس کے بعد اسی دوران ایک پاکستان کی ضرورت غیر سیاسی نگراں حکومت کی ہے، اور پھر پاکستان کو الیکشن چاہیے، ہر صورت میں الیکشن چاہیے۔ اب اس رخ کو، اس سمت کا تعین عمران خان نے کرنا ہے، ان کے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داری آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈال دی ہے۔ یقینی طور پہ ایک بڑی جدوجہد، بڑی کامیاب جدوجہد، انبلیویبل جدوجہد ہے جو عمران خان نے اور ان کے کروڑوں حامیوں نے پوری دنیا میں لڑی، اور کسی صورت سے اس پورے معاملے کو جو کہ اپریل میں شروع ہوا تھا آج تقریباً اس کو الٹ دیا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان از اونلی اے بریتھ اوے فرام اسلام آباد، اور یہ پوری صورتحال یقیناً اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ پوری ذمہ داری سے کام لے، حالات کو سمجھے، اور پھر یقینی طور پہ بہت بڑی ذمہ داری حکومتی اتحاد جو آج کا ہے، جو وفاق میں جس کی حکومت ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر اس حوالے سے کسی نہ کسی کو تو چھتری کا کام کرنا ہوگا، اس پوری صورتحال کو قابو میں لانا ہوگا۔ آج صرف اس کی ایک ابتدا ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ تاریخی فیصلہ ہے اور اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ پس منظر ہے۔ آج کے اس فیصلے پر اور اس کے تاریخی اثرات پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی سیزنڈ پاکستان کے قانون دان، پاکستان کے سابق صدر، سابق چیئرمین سینٹ اور بہت ہی عمدہ پروفیشنل قانون دان ہے، ایک بہت ہی مستند شخصیت سینیٹر وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر وسیم سجاد صاحب، فیصلہ تو یہ آ گیا، مگر اس سے پہلے اس فیصلے کی، اس سپریم کورٹ کی اس اہم مقدمے کی سماعت ابھی جاری تھی، بلکہ ایک دن ہی ہوا تھا۔ جو حکومتی اتحاد ہے، یہ 11 سے 12 جماعتیں، انہوں نے مکمل طور پہ اس بینچ کو رد کر دیا تھا، مکمل طور پہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا، پھر اگلی قسط میں اس کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصلہ آیا نہیں تو کہا کہ سپریم کورٹ کے ہم اختیارات کو ختم کر دیں گے، اور اس پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ پھر یہ فیصلہ وہ آیا شاید جس کو وہ پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے اثرات؟ جی، یہ آپ نے درست تجزیہ کیا ہے۔ یہ جب مقدمہ آیا تھا تو سپریم کورٹ کے سامنے جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو آئین کے آرٹیکل 63A کے الفاظ تھے، اس کی روح تھی کہ اس میں کیا مقصد ہے، کیا اس میں حاصل کرنا تھا، اور دوسری طرف یہ جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی کہ جس نے 10 ووٹ ایک ایسی بنیاد پہ رد کیے جس کی کوئی قانونی جواز نہیں بنتا تھا۔ تو شروع میں ہی سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آ رہی تھی کہ بھی یہ جو حمزہ شہباز کا چیف منسٹر بننا ہے، یہ بہت گہرے بادل ان پہ چھائے ہوئے ہیں، اور ان کو بہت سارے کوئی جواز پیش کرنے ہوں گے کہ کس طرح یہ اس عہدے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑے ایک واضح اشارے تھے، الفاظ بھی آئین کے بڑے واضح تھے، تو نظر آ رہا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کے حق میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم اس میں حصہ نہیں لیتے، اور دوسرا میرا خیال ہے ایک انہوں نے ایک آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیسیشن لی ہے کہ اب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کو آگے بڑھائیں گے، یعنی وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی بیان دیں گے، سپریم کورٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ تو وہ بھی میرے خیال میں جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال جو فیصلہ آیا ہے میرے خیال میں یہ بالکل آئین کے الفاظ اور روح کے مطابق ہے۔ اس میں وہ جو تنقید کی گنجائش تھی جو پچھلے فیصلے میں تھی
کہ وہ آئین سے ہٹ کے دیا گیا تھا وہ نہیں ہے. بالکل یہ الفاظ جو ہیں آئین کے اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ تو وسیم سجاد صاحب جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق اس کے علاوہ کوئی فیصلہ آ ہی نہیں سکتا تھا. الحمدللہ تمام جو پاکستان کے آپ کے لیول کے اور پھر آپ سے جونیئر اور آپ کے حوالے سے جتنے بھی پاکستان کے قانون دان ہیں وہ یہ ایک زبان ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈپٹی اسپیکر نے بے انتہا زیادتی کی تھی, بالکل غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دیا, جیتے کو ہرایا, ہارے کو جتا دیا, اور پھر اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو اس کو بھاپتے ہوئے کہ یہ کیس ہی کچھ نہیں ہے, کمزور کیس ہے, پھر ایک عجیب سا مطالبہ کر دیا کہ فل کورٹ بن جائے جس کی اس وقت کوئی گنجائش بھی نہیں تھی, اور پھر اس کی بنیاد پہ اب یہ اس وقت تو عدالت کے خلاف انہوں نے ایک جنگ کا آغاز کر دیا ہے. تو یہ ایک سیاسی موو تو اپنی جگہ ہے, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس میں کامیابی کی کتنی گنجائش اور کیا, اور کامیابی تو پھر بعد کی بات ہے, فی الحال اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی یہ ہے تو سیاسی موو کہ جی سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے, لیکن یہ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ کے بارے میں جو عام پبلک میں تاثر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیئر ادارہ ہے اور اس کے سامنے جو بھی مقدمات آتے ہیں وہ قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور وسیم صاحب معاف کیجیے گا میں آپ سے مقل ہو رہا ہوں, یہ تو وہی ادارہ ہے, وہی سپریم کورٹ کی بینچ ہے جس نے سپریم کورٹ کی بینچ نے جس نے عمران خان کی 7 اپریل کو اقتدار کے خاتمے کے حوالے سے سب سے بنیاد اکٹھا کی, اس کو عمران خان کو گھر بھیجا, یعنی کہ ہیڈ لائنز لگی کہ عمران خان کلین بولڈ ہو گیا, اور ججز کی بڑی بڑی تصویریں چھپی انہی ججز کی, انہی جسٹس بندیال کی, چیف جسٹس کی, ان تمام جج صاحبان کی, اور اتنی مدح سرائی کی اسی حزب اختلاف نے, اسی بلکہ حکومتی اتحاد نے, کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ جو شفٹ ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں نا, وہ آپ نے صحیح کہا کہ بھی وہی ججز ہیں, کبھی ان کو فیصلہ ان کے خلاف کرنا پڑتا ہے, کبھی حق میں کرنا پڑتا ہے, اور اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ کیس کے واقعات کیا ہیں, قانون کیا ہے. وہاں پہ جو ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ کیا تھا سوری صاحب نے, وہ بھی غلط تھا تو انہوں نے اس کو غلط ڈکلیئر کر دیا. یہاں پہ یہ فیصلہ تھا, یہ جو مداری صاحب ہیں وہ بھی صریحاً غلط تھا, انہوں نے غلط ڈکلیئر کر دیا. تو قطع نظر اس کے کہ کون سی پارٹی جیتی ہے یا کون وزیر اعظم بنتا ہے یا کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے, میرے خیال میں سپریم کورٹ نے سیاست سے ہٹ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے, اور چونکہ یہ آئین کے مطابق ہے, میرے خیال میں سپریم کورٹ اس میں سے جو سرخرو ہو کے نکلے گا, کیونکہ وہ اگر کوئی جھول ہوتا یا آئین سے کوئی ٹیمپرنگ ہوتی تو پھر سپریم کورٹ اس پہ تنقید ہوتی. وسیم سجاد صاحب, ریویو پٹیشن فائل ہوتی ہے تو یہی بینچ اس کو دیکھے گی پھر؟ جی عام طور پہ جب ریویو پٹیشن فائل ہوتی ہے تو انہی ججز کے پاس جاتا ہے جنہوں نے کیس پہلے سنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ریویو کہتے ہیں, اپیل نہیں ہوتی. لیکن میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ اگر وہ اس پہ بڑا بینچ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں, کوئی معنی نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جو پریکٹس ہے, جو رولز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی بینچ سنے گا. اگر اس میں سے کوئی ریٹائر ہو گیا ہو پھر لازمی بات ہے کہ نئے کوئی بینچ بھی جج آ سکتے ہیں, اور جس جج نے فیصلہ لکھا ہو اس کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے اس بینچ میں جو ریویو سنتا ہے. تو اب آپ کے اس میں بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے آج کے چیف جسٹس اس عدالت نے, سپریم کورٹ نے یہ باقاعدہ یہ بھی کہا کہ آج ہی حلف لیں, اور اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو صدر پاکستان حلف لیں, اور ابھی چیف سیکرٹری جو ہے اس کا نوٹس جاری کریں, اور وہ جو سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹلی غیر آئینی اس کو قرار دیا. گویا کہ اس بارے میں بڑا سپریم کورٹ نے اس کا احتیاط کی کہ یہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے اور آج کی تاریخ میں ہی ہو جائے. جی اس کی وجہ یہ ہے جی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شریف صاحب کو بنایا گیا تھا وزیر اعلیٰ تو گورنر نے حلف دینے سے انکار کر دیا, تاخیر ہوئی, پھر ہائی کورٹ میں جانا پڑا. تو میرے خیال میں یہ سارے واقعات سپریم کورٹ کے سامنے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ دوبارہ کوئی لیٹیگیشن شروع ہو تو تمام جو پہلو جو مشکلات پیدا کر سکتے تھے
اور حکومت بنانے میں رکاوٹ ہو سکتے تھے، انہوں نے اسی وقت اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جتنی تاخیر ہوگی اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، جتنی انسرٹنٹی ہوگی اس سے پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، لہذا ان کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ہو ایک حکومت قائم ہو جائے تاکہ معاملے اسٹیبلٹی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ تھے، سابق صدر، سابق چیئرمین سینٹ، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بالکل غلط حکمت عملی تھی حکمراں اتحاد کی سپریم کورٹ کو نشانہ بنانا، اور سپریم کورٹ کو نشانہ بنانا ایک ایسے کیس میں جس میں قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بالکل غلط ہے، اور اس طرح سے یہ پوری صورتحال جو ہے وہ بہت ہی ان کے نزدیک بالکل کلیئر کٹ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال وہ ہے جس میں کہ پہلے سے اپوزیشن نے، معاف کیجیے گا، حکمراں اتحاد نے سپریم کورٹ کو کوئی مہلت نہیں دی تھی، نہ انہوں نے سماعت پوری سنی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے دلائل سننے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کل صبح ہی یہ تمام اپنی بات کو کلیئر کر دیا تھا کل سماعت شروع ہونے سے پہلے کہ ان کا کوئی اعتماد نہیں اس بینچ پہ، ان کا کوئی اعتماد نہیں سپریم کورٹ پہ۔ کل شب کو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، آج سپریم کورٹ کے اختیارات سلب کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس فیصلہ آنے سے پہلے، اور گو کہ اس فیصلے کو یہ فیصلہ آئے گا یہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے تمام قانون دانوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بہت ہی کمزور کیس ہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد بزاری نے 100% غلط فیصلہ دیا، غیر آئینی، غیر قانونی کیا، جیتے کو ہرایا، ہارے کو جتایا، اور یہ سب اس وقت ہوا تھا جب ضمنی الیکشنز ہو گئے تھے۔ ضمنی الیکشنز کی 20 میں سے 15 نشستوں میں پی ٹی آئی، یعنی کہ 75% نشستوں میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی۔ اس کی بنیاد پہ پنجاب اسمبلی میں اس کی اکثریت ہو گئی تھی، اس کی بنیاد پہ پرویز الہی نے 186 اور حمزہ شہباز 179 ووٹ لے سکے تھے، وہ چیف منسٹر بن گئے تھے۔ مگر جب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو حکمراں اتحاد نے سپریم کورٹ پہ اس فیصلے کو سنتے ہوئے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور انتہائی سخت زبان استعمال کری سپریم کورٹ کی فیصلہ آنے سے پہلے سماعت کے دوران ہی۔ عدلیہ کے ایسے فیصلے کہ جس نے حکومتی نظام میں اضطراب پیدا کیا ہے، یہ حکومت اب اس تسلسل کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے، ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے، اس سے ہر ایک اجتناب کرے، ورنہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے بھی اصلاحات پر مبنی اثر نو قانون سازی کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم اس طرف متوجہ ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ اصلاحات کا کہ منزل بھی ہم حاصل کریں گے۔ کل یہ اس سماعت کے دوران یہ آ گیا تھا حکومتی اتحاد کی جانب سے یہ بات، آج باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے اور کی جائے گی۔ اب اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ قاف کے ممتاز سینئر رہنما، سابق وزیر قانون پنجاب جناب راجہ بشارت۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ اب تو فیصلہ آ گیا، میں اس فیصلے پہ آپ کی رائے نہیں جانوں گا، میں جانوں گا کہ آئندہ کے 2 گھنٹے میں اب کیا کیا تیاری ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے تو بالکل صراحت سے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے۔ پہلے فرمائیے گا کہ چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور کیا اب تک آپ کی کیا کمیونیکیشن ہوئی ہے گورنر کے آفس سے، چیف سیکرٹری کے آفس سے، اور جو ہمارے الیکٹ چیف منسٹر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی، انہوں نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں چونکہ یہ سارے سوال جو ہیں میں اگر لاہور میں ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین ان اے پوزیشن کہ میں آنسر کرتا، چونکہ میں ادھر سپریم کورٹ میں موجود تھا اور ابھی سپریم کورٹ سے نکل کر ہم بائی روڈ میں لاہور جا رہا ہوں۔ تو جس طرح جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ واضح حکم ہے کہ 11:30 بجے سب حلف اٹھائیں، تو مجھے اب لاہور کی سچویشن پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیسے کیا مشاورت ہو رہی ہے۔ ہمارے سارے دوست سینئر کولیگز ہمارے جو ہیں وہ وہاں پہ اس وقت چودھری صاحب کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم جو لوگ ادھر سپریم کورٹ میں پیشی میں موجود تھے، ہم
सारे ही तकरीबन ट्रैवल कर रहे हैं और हमें अभी वापस वहां पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन राज साहब, ये वक्त तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, आप कह रहे हैं वक्त लगेगा, तो आप तो जो 10 बजे जब जो टाइम दिया है उसमें तो आप लाहौर से कोई 500 मील दूर होंगे उस वक्त तक। नहीं, तो चौधरी साहब तो लाहौर में मौजूद है ना, जिन्होंने ओथ उठाना है वो तो लाहौर में मौजूद है। वैसे आपकी तैयारी थी, क्योंकि ये फैसला गैर मुतवक्के तो नहीं है, आपका क्या? नहीं, देखिए जी, बिल्कुल गैर मुतवक्के नहीं है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी डिप्टी स्पीकर साहब ने किया उन्होंने गलत किया है और गैर कानूनी किया है, गैर आईनी किया है, दोनों चीजें। लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सो इस बात की हमें बिल्कुल पूरा यकीन था कि इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी जो फैसले हैं वो कोई पायदार फैसले नहीं होते। तो ये तो हमें यकीन था कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये रूलिंग जो है इसको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन बाकी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि वो वक्त के साथ साथ हो जाती हैं, लेकिन कबल इस वक्त उनकी तैयारी शुरू कर देना ये भी कोई मेरे। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा कि क्या इस बात की कोई गुंजाइश है, कोई पेशरफ्त है कि जाहिर है कि इस पूरे पस मंज़र ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ को एक हद तक तकसीम कर दिया, एक चौधरी ख़ानदान को तकसीम कर दिया, आप हमेशा से इन लोगों को जानते हैं, और एक बड़ी अजीब सी इसमें खलीज पैदा हो गई है। लेकिन हमने बाद में देखा कि शायद कोई एक होता है इंट्रोस्पेक्शन होता है कि पता नहीं किस माहौल में चौधरी शुजात साहब ने ये फ़ैसला किया। एक दिन पहले तक तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे थे, तो ये कुछ ये बेल किसी सूरत से मंडे और हालात में कुछ बेहतरी आए, इसकी कोई गुंजाइश है? देखिए, बिलाशुबा मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इस खानदान के साथ मेरा 40 साल से ज्यादा का एक रफाकत चली आ रही है और मुझे हमेशा चौधरी शुजात साहब ने भी और परवेज साहब ने भी एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया है। तो सबसे दुख वाली बात ये थी कि हम कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरह खानदान में इख्तलाफात पैदा होंगे। बहरहाल एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई जिसके नतीजे में ये एक नफाक आया जो कि मैं समझता हूँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब मामलात जो हैं काफी दूर जा चुके हैं और ये मैं समझता हूँ कि किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन से हल होने वाले नहीं, जब तक कि इनके विद इन फैमिली जो है एक ऐसा सेंस प्रिवेल करेगी जिसके तहत ये इस मामले को किसी तरीके से भी क्लोज करने की कोशिश की जाए। तो बहरहाल ये ये बड़ी एक स्ट्रगल थी आपकी पार्टी की, इमरान खान साहब की, और ये सारा एक बहुत बड़ा एक आज का जो है वो माइलस्टोन है इस कामयाबी का, जो इस पूरी जद्दोजहद का। तो खान साहब अब आपके ख्याल में लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद में रहेंगे या कलवल? वो खान साहब फिलहाल तो इस्लामाबाद है। इससे पहले खान साहब 2 दिन लाहौर रह के आए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग जो है उसकी भी सदारत की है और हमारी जो सीनियर क़यादत है उसके साथ रास्ते में भी है। तो लेकिन जब भी लाहौर आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमने वेलकम कहेंगे और बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो लाहौर आए ताकि अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उस सबसे मुलाकात हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा बशारत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक। ये इस राजा बशारत हुसैन साहब ये बात अभी जाहिर है कि वो लाहौर की जानिब गामजन हैं, लेकिन पीटीआई ने इसके फ़ौरन बाद, इस फैसले के फ़ौरन बाद जो पहले भी उनकी पॉलिसी पोजीशन थी उसको बरकरार रखा है और अपने इब्तदाई रद्द अमल में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई ने कहा है कि उनका पहला हदफ ये है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो, उस साफ शफाफ इलेक्शन के लिए राह हमवार की जाए और अब इसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। इसका बरमला इज़हार सीनियर वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के फ़ौरन बाद किया। मुल्क का मुस्तकिल हल जो है वो शफाफ इंतखाबात हैं। इंशाअल्लाह परवेज इलाही साहब पोत लेंगे, वज़ीर आला मुंतखब होंगे और उन्होंने अपने इख्तियारात इमरान खान साहब को सौंपे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मशावरत से चलूँगा। हमारा एक स्पेसिफिक एजेंडा है, हम उस एजेंडे को फुलफिल करके हमारी ख्वाहिश होगी
کہ عوام کے پاس جایا جائے اور عوام سے ایک فریش مینڈیٹ لیا جائے شفاف انتخابات کے ذریعے اور ایک ایسے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو واقعتاً غیر جانبدار ہو اور فری فیئر اور کریڈیبل الیکشن کرانے کا مستحق ہو۔ یہی بات ہے جو بار بار عمران خان کہتے رہی اور پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کہتی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پہ کچھ عرصے کے لیے یہ حکومت مستحکم ہوگی پنجاب کی اور کے پی کی، اور اس کے بعد عمران خان کا سفر ہوگا الیکشن کی جانب، پی ٹی آئی کا سفر ہوگا۔ اس سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے اس پوزیشن پر آنے سے پہلے اور جیسے ہی وہ الیکشن جیتے تھے، بائی الیکشن پی ٹی آئی جیتی تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 6 سیکنڈ کے نوٹس پہ میں پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں گا جب بھی مجھ سے کہا جائے گا، لیکن یہ اس کی ایک پوری حکمت عملی ترتیب دینی ہے ابھی، اور یہ حکمت عملی ابھی اس کی ترتیب دینے کا وقت آ رہا ہے، اور اب آئندہ اس حوالے سے چند دن بہت اہم ہوں گے۔ عمران خان اطلاعات کے مطابق کل انہوں نے اس سلسلے میں ایک اسٹریٹجی میٹنگ بلائی ہے، اس وقت بھی ان کے تمام ساتھی ان کے ساتھ بنی گالہ میں موجود ہیں، جہاں پر اس سلسلے میں ابتدائی صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق حکومتی اطلاعات وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے، جناب شہباز شریف کے ساتھ وہاں مشاورت ہو رہی ہے، اور اب پاکستان کی ان تمام 11-12 جماعتوں کا جن کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ تھا، اور جو پہلا امتحان عمران خان کا اپنی حکومت سے نکلنے کے بعد تھا پنجاب کا ضمنی الیکشن، جہاں پر وہ 20 میں سے 15 نشستیں جیتے، اور وہ وجہ بنی آج جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جس نے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بحال کر دیا ہے، اور یقینی طور پہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ابتدائی طور پہ زرداری صاحب کی کوشش یہ تھی کہ وہ نون لیگ کے امیدوار یا اس پورے اتحاد کے امیدوار بن کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن انہوں نے لاسٹ سیکنڈ میں اس بات کو رد کر دیا اور انہوں نے آپٹ کیا عمران خان کو، اور عمران خان کو آپٹ کر کے گو کہ اس حوالے سے ان کی حکومت نہیں رہی، وہاں پہ نون لیگ کی اور اتحادیوں کی حکومت بن گئی، لیکن اس کے باوجود ایک جد و جہد رہی، عمران خان ان کے لیے لڑے پنجاب میں اور اپنی حکومت کے لیے، اور پھر یہ کامیابی حاصل کی، اور جس کا کہ آج سے پھل جو ہے وہ چودھری پرویز الہی اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، اور یقینی طور پہ اب حکومت پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے پہ آج کے جو معاملات ہیں، جو ابھی جو چیز ہوئی ہے، اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ چھوٹا سا